رمضان المبارک، اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے بلند ممبر سے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی: لوگو، اللہ کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایسا علم پہنچانا ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ روزہ ہمارے دل اور دماغ کو اللہ کی اطاعت و فرم و برداری میں لگا کر شریعت کی ایسی لگام ڈالتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں رب کے در پہ لا کر ڈال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے، جس نے فراڈ، بے ایمانیاں، دھوکے، بددیانتی، خیانت، جھوٹ نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے؟ رمضان کس تبدیلی کے لیے آیا ہے؟ رمضان سیرت و کردار کی تبدیلی کے لیے آیا ہے، کھانے پینے کے اوقات کی تبدیلی کے لیے فقط نہیں، وہ بھی بدل جاتے ہیں، لیکن وہ تو محض عبادت کی ایک علامت ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دیں اور اللہ کے مطیع و فرم و بردار بن جائیں۔ رب کے حکم سے ہم کھاتے پیتے ہیں، رب کے حکم سے ہم کھانے پینے سے دستبردار ہوتے ہیں۔ سحری کے وقت ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، جو ہی فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر، جب اس کے سامنے اللہ کا نام آ گیا کہ اللہ بڑا ہے، اس نے بڑے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، دستبردار ہو گیا۔ اب اس بڑے نے، اس اللہ نے جو سب سے بڑا ہے، جو حاکم اعلیٰ ہے، جو قادر مطلق ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو الہ اور معبود ہے، اس نے کھانے پینے سے مجھے روک دیا، منع کر دیا۔ کس چیز کھانے پینے سے منع کر دیا؟ حلال اور جائز اور طیبات سے روک دیا۔ تو کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ کہ کھانا پینا چھوڑنا کوئی مقصد ہے؟ نہیں، یہ تو ساری حلال چیزیں ہیں جس سے اللہ نے روک دیا۔ کیوں روکا؟ تاکہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد یہ بندہ مومن حرام سے باز آ جائے، اللہ کی ساری منع کی ہوئی چیزوں سے دستبردار ہو جائے، اللہ کے حکم کا اسی طرح پابند ہو جائے جس طرح پابندی کے ساتھ اس نے اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی اللہ کے حکم کی اطاعت شروع کر دی اور اللہ کی نافرمانی سے دستبردار ہو گیا۔ لیکن رمضان ختم ہوتا ہے، یہی روزے رکھنے والا پھر رشوت کھاتا ہے، سود میں بھی منہ مارتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، بددیانتی اور خیانت بھی کرتا ہے، دھوکہ اور فراڈ بھی کرتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے، پڑوسی کی زمین کے اوپر، مال کے اوپر قبضہ کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، جس نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا، اس نے منہ باندھنے کو روزہ سمجھ لیا ہے صبح سے شام تک۔ نہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، روزے کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ کیا اللہ کی اطاعت صرف رمضان کے مہینے کے لیے؟ میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں رب کی مرضی کا پابند ہوں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اگر میں رب کی مرضی کا پابند ہوں تو رب کریم نے مجھے فجر کے وقت اگر نماز کے لیے بلایا اور میں نیند کے خراٹے لے رہا ہوں تو مرضی میری چل رہی ہے، میری خواہش نفس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، یا رب کی مرضی پوری ہو رہی ہے؟ نہیں، رب کی مرضی تو پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو رمضان ختم ہوا تو میں اگر فجر کے وقت سویا ہوا ہوں تو میں بندگی رب کر رہا ہوں یا خواہشات نفس کو پوجا کر رہا ہوں؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی فرما برداری کر رہا ہے، اس کی مرضی پہ چل رہا ہے، جو اس کے من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ روزہ ہمارے دل اور دماغ کو اللہ کی اطاعت و فرم و برداری میں لگا کر شریعت کی ایسی لگام ڈالتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں رب کے در پہ لا کر ڈال دیتا ہے۔ اور یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ایک مہینے کی
تقوی کی اس درسگاہ میں داخل ہو کر ہم اس تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اس درسگاہ سے جب نکلیں تو ہم متقی اور پرہیزگار انسان ہوں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ آیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ظاہر و باطن میں، کسی اجتماع کے اندر یا تنہائی میں، دن کی روشنی میں یا رات کے اندھیرے میں، ہر وقت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کروں۔ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی تو عبادات کی غایت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ روزے میں یہ تصور کتنا زندہ ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب رمضان ختم ہو جاتا ہے اور میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ جب میں فراڈ کر رہا ہوں، جب میں دھوکہ دے رہا ہوں، جب پڑوسی کو ستا رہا ہوں، جب گالی گلوچ کر رہا ہوں، جب دوسروں کی غیبتیں کر رہا ہوں، جب حرام میں ہاتھ مار رہا ہوں، جب رشوتیں کھا رہا ہوں، تو اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا تصور جو ہے، رمضان کا رب کوئی اور نہیں ہے کہ رمضان کے بعد رب بدل جاتا ہے۔ رب وہی رب العالمین ہے جو رمضان کا بھی رب ہے، دن کا بھی رب ہے، رات کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی